چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح. چلیں سورہ زمر کا آپ سب کو یاد ہے، ہم نے اس کو کیا تھا، دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ پارہ 23-24 میں آتا ہے. سورہ زمر یہ سورہ نمبر 39 ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی ترتیب کے حساب سے، اور نازل ہوا مکے میں. اس کے اندر آیات 75 ہے اور رکوع 8 رکوع ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اس سے پہلے سورہ سعاد ہے اور اس کے بعد میں سورہ مؤمن ہے. سورہ مؤمن کے دو نام ہیں، سورہ غافر اور سورہ مؤمن. نزولی اعتبار سے بھی ہم نے کر لیا تھا اور ترتیبی اعتبار سے بھی ہم نے کر لیا تھا. نزولی اعتبار سے یہ سورت 59 پہ ہے اور اس سے پہلے 58 پہ سورہ سبا ہے اور اس کے بعد میں سورہ غافر ہے. اچھا بعد میں سیکوینس برابر جا رہے ہیں. پہلے میں اگر نزولی اعتبار سے دیکھیں گے تو 58 سورہ سبا ہے اور ترتیبی اعتبار سے سورہ سعاد ہے جو قرآن پاک میں 23 بارے میں ہے. اچھا ریولیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نزولی اعتبار. اب جو ہم کریں گے آگے وہ مؤمن کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں 40 کے اوپر پھر سورہ 41 پہ سورہ فصلت ہے، 42 پہ سورہ شعراء ہے، 43 پہ سورہ زخرف ہے، 44 پہ سورہ دخان ہے، 45 پہ سورہ جاثیہ ہے اور 46 پہ سورہ احقاف ہے. یہ ہم کریں گے ایک ساتھ کنٹینیوسلی پورے سورے انشاءاللہ باذن اللہ. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے. اور سورہ زمر کسے کہتے ہیں ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا. زمر جنت کی طرف جانے والے گروہ جو ہوتا ہے اس کو بھی کہا گیا، اور دوزخ کی طرف جانے والا جو گروہ ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کی طرح جو گروہ در گروہ جاتے ہیں، جتھا جتھا جسے ہم کہہ رہے تھے وہ ہے. آپ کو میں نے زمانے نزولی بتا دیا تھا نا اس کا کہ کون سا کیوں، بس اس کے پس منظر یہی دیکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ زمانے نزول سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا وہاں پر حالات چل رہے ہوتے. تو شروع کا تھا زمانہ، تیسرے زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئے ہیں. تو آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 1 میں اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے. جیسے میں نے بتایا تھا یہ ایک خطبہ ہے مکے والوں کے لیے، مکی دور ہجرت حبشہ سے پہلے. پتہ کیسے چلتا ہے؟ چند آیات کے جو مضامین چلتے رہتے ہیں سورے میں، اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول کون سا ہے، ٹھیک ہے، حبشہ کی ہجرت سے پہلے. تو اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، سورہ کہف کے بعد ہوئی ہے نا، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے ماحول تھا وہاں کا اور کتنی سرکشی بڑھ گئی تھی مکے والوں میں. تو اس سے یہ سورہ کو پورے کا پورا پس منظر ایسے ہی رکھا جا رہا ہے. مشرکین کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر مشرکین جو بت پرستوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور جو ابنیت کا بنا کے رکھے ہوئے ان کو بھی کہا جا رہا ہے، جنہوں نے رب الارباب مان کے رکھے ساروں کی نفی فرماتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم جلدی سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 1 میں اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. آیت نمبر 2 میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف یعنی آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کریے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ جو آیا تھا مخلص لہ الدین کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بہت بڑی شرط رکھ رہے ہیں. کیوں دین کو خالص کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے. ان لوگوں کا جو تھا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اور اپنے اس فعل کی جو وہ کیا توجہ دیتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا نا ماں نہیں ہم عبادت کرتے ہیں الا لیقربونا، کہ وہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، زیادہ قریب کرنے کا سبب بنانے کے لیے وہ جو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ یحکم بینہم. اب ان کا جو درمیان میں جو اختلاف ہے، کس بات کا اختلاف ہے؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. میں نے رب الارباب کو آپ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا اور کئی بار سمجھایا ہے قرآن پاک میں کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ وہاں پر بتوں کے، اب کامن سینس کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ آپ بت کیا کریں گے. ان کو بھی پتا تھا بت کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک سیکوینشل کنیکشن تھا جو انہوں نے کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جو ان کا کنفیوژن ہے اس کو ہم دور کر دیں گے. کب دور کریں گے؟ لیکن قیامت کے دن. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. ہم نے یہ ہدایت کا ہم نے پیچھے آگے جا کے بہت سارے آگے جا کے پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے، یعنی وہ جو جھوٹا ناشکرا یعنی سخت منکر حق ہو. ہدایت کس کو نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے اور منکر ہوتا ہے. منکر حق یعنی کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کو. جب ان سے پوچھا جاتا ہے آگے کی آیتوں میں جب کہا میں آپ کو بتاؤں گی، جب پوچھا جاتا ہے کہ کس نے بنایا زمین آسمان کو، کہتے ہیں اللہ نے بنایا. پھر تم کیوں کسی کو اپنا معبود بناتے ہو؟ تو دیکھیں اگر ارادہ کرتا یعنی لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا،
اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ان کی نفی ہو رہی ہیں جو ابنیت کا مانتے تھے کہ اللہ نے اولاد رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ کسی کو اولاد بنانا تو پھر اللہ تعالیٰ مما یخلق، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں پیدا کرتا ہوں اس میں سے میں اپنا بیٹا بنا لو. تم بیٹیاں بنا کے تم جس کو فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہو یا پھر جس کو تم کہتے ہو وہ ماننے کی کیا ضرورت، میں نے جس کو بنایا اس میں سے بنا لیتا. کسی کو اپنا یعنی اولاد بنانا ہو یا کچھ بھی بنانا ہو تو اللہ اپنی مرضی سے بناتا. یہ آیت کے وقت میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ سارا فرشتوں کا جو عقیدہ وہ فرشتے مانتے تھے اور بیٹوں کا جب بیٹے مانتے تھے تو بیٹوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ سارا ہوتا ہے نا، انسان اپنے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ سارا کچھ ہم نے تفسیر میں کیا ہوا تھا. وہ اللہ الواحد القہار. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرما دیا کہ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سب پہ غالب ہے. جو غالب ہوتا ہے اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس سے مدد مانگے. آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 5واں، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یہ کس کے لیے تھا؟ بے شک سب کے لیے یہ نفی کی جا رہی ہے، لیکن جو ملحد پسند ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مطلب سمجھانے کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، باقی سب بھی یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے رب نے پیدا کیا، ہمارے بتوں نے پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی بھی نفی فرما رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. اور کیا کیا تھا؟ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. یکور، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لپیٹے جاتے ہیں، جیسے کہ امامہ کے اوپر تہبند کے اوپر سر کے اوپر امامہ لپیٹتے ہیں نا، ایک کے اوپر ایک لیئرز میں، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دن اور رات کو لیئرز میں لپیٹ رہے ہیں ایک دوسرے. علی اللیل وسخر الشمس والقمر، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح سے مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. کل یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، تو وہ وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. مطلب ہم نے سورہ یاسین میں بھی دیکھ لیا تھا کہ سورج ٹریول کر رہا ہے، وہ اپنے محور پہ ہے اپنے اور ایک رخ پہ جا رہا ہے، ایک راستے پہ جا رہا ہے. تو اپنے آربٹس کے اوپر وہ گھوم رہا ہے اور اپنے محور پہ بھی گھوم رہا ہے. پوری کی پوری گیلیکسی موو ہو رہی ہے، اپنے محور پہ بھی گھوم رہی ہیں، اپنے آربٹ کے اوپر بھی گھوم رہی ہیں. آربٹل فورس بھی ہے ان کے درمیان میں، وہ ایک دوسرے کے اوپر جا کے گر نہیں پڑتے. سارے تفصیل سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. کہیں کہیں پر اس کی تفصیل بتاتے ہیں، کہیں کہیں پر اس کو صرف ہلکا سا جز بتا کے چھوڑ دیتے. الا، خبردار. اللہ تعالیٰ کیسے خبردار کرواتے ہیں، سبحان اللہ. ایک انسان کو پہلے اس کے ذہن کو کھولتے ہیں، پھر اس کو بند کرنے کے لیے ایک دروازہ لگا دیتے ہیں. اللہ، خبردار، دیکھو وہی زبردست ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پر ہم نے اس کا پوری کی پوری ڈیٹیل میں تفسیر کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے. جو زبردست ہوتے ہیں یعنی جو پاورفل ہوتے ہیں ان کی بخشش میں سزا ہوتی ہے، لیکن ان کی جو معافی ہوتی ہے اس میں سزا ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بخشش فرمانے والے. تم نے جو اپنے خیال و خام بنا لیے ہیں نا، اگر تم پلٹ جاؤ اس سے تو اللہ تعالیٰ چاہو تو تمہیں عذاب دے سکتے ہیں اور چاہو تو تمہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحمت والے. اسی لیے اللہ کی رحمت کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. خلقکم من نفس واحدۃ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. پہلے باہر کا بتا دیا، آفاقی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آفاقی آیات کو بتاتے پھر اس کی ذات کے اندر گناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت تو اتنی پیاری آیت ہے کہ کسی کی 10 100 1000 آنسو گر جائے تب بھی کم ہے. آیتوں کی ترتیب دیکھیں، سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں. پہلے اللہ تعالیٰ نے آفاقی بتا دیا اور پھر بعد میں آفاقی علامات اور انفسی علامات ہوتی ہیں. باہر کی طرف غور کرو، باہر نظر نہیں آ رہا، پھر اپنے اندر دیکھو، اپنی ذات کے اندر دیکھو. تم کیسے دیکھو؟ خلقکم من نفس واحدۃ، کہ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی جس نے اس جان سے ایک یعنی اس کا جوڑا بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی ہے اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم جعل منها زوجها، پھر اس اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے. وانزل لکم من الانعام. اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم نے 8 جانوروں کا پڑھا تھا، بکری، بھیڑ، اونٹ اور 4 مویشیوں کا پڑھا تھا، میں بھول گئی. گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ. گائے بیل جوڑا. مجھے ایسے لگتا ہے نا یہاں پر ابھی کچھ پتہ کرنا باقی ہے. میری ایک شعور کہتی ہے کہ 8 اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیے، جوڑے نہیں لکھے نا، 8 بتائے ہیں. مویشی 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ممکن ہے کہ اور 4 جانور ہمیں پتہ کرنا باقی ہے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ کھولے اس کو. میں مفسرین کے خلاف نہیں بول رہی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آیت پڑھ کے بہت محبت بھری ایک میری نظر اس کے اوپر. میں کہا یا اللہ اب پتہ نہیں اور 4 جانور تو ہمیں پتہ چل گیا، پتہ نہیں آپ اور کون سے 4 جانور ہم پہ ظاہر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے، ابھی تک تو میں نے جتنی تفاسیر نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ بکری کے 2، بھیڑ کے 2، گائے بیل، اونٹنی، یہ 4 جانور کے جوڑے ہو گئے تو 8 جانور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مویشیوں کو بھیجا ہے اور پیدا کرتا ہے تم کو کس چیز سے؟ بطون امہاتکم. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ ماؤں کی پیٹ میں جو پیدا کرتے ہیں خلقت، اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ کس طرح سے وہ پیدا کرتے ہیں، 3 اندھیروں میں، ماں کے رحم کا اندھیرا، پھر وہ جھلی کا اندھیرا، پھر وہ پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں. پھر ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے ہے بادشاہت. اور کوئی یہاں پہ جیسے فرمایا لا الہ الا ہوا، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں اپنی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہی تو برحق ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں کدھر کو پھرے جا رہے ہو، یعنی تم کہاں پھرائے جاتے ہو. تصرفون مطلب پھرائے جاتے ہو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کسی چیز کو دیکھ کر صرف صاد را فا پھرنے کو کہتے ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسری اٹریکٹیو چیز آتی ہے تو وہ وہاں سے ادھر پلٹ جاتا ہے. تو کسی اور چیز نے اس کو اٹریکٹ کر لیا، وہ پھرایا گیا اپنے مرکز سے، جو ایک آپ کا ایک پوائنٹ آف کنسنٹریشن ہے، وہاں سے آپ کو پھرا دیا گیا، کوئی اور چیز نے آپ کو ادھر پلٹا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہارا مرکز ہونا چاہیے تھا، تمہارا اصل سینٹر آف عبادت اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. تم کدھر کو پھرائے گئے ہو، پھرائے کس چیز سے گئے ہو؟ ابلیس نے بھی پھرا دیا تمہیں، اور حالات نے بھی پھرا دیا، اور ساری چیزوں کی وجہ سے تم پلٹ گئے ہو. کہاں پلٹائے گئے ہو؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت محبت بھری ایک انسان کے ساتھ میں وہ ہے. مجھے لگتا ہے مجھے ہر آیت میں اللہ کی محبت ہی نظر آتی ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو، آیت نمبر 7 میں، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، تمہارے کفر سے کچھ نہیں ہونے کا، تم اپنی ہی جانوں پہ نقصان کر رہے ہو، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر ایک عقیدہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر اور شرک اور نیکی اور ایمان سب اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں نے آپ کو جبریہ کا عقیدہ بتایا تھا، یہاں پر ایک معتزلہ کا عقیدہ ہے، شاید میں نے سمجھایا تھا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی گناہ کو پسند نہیں کیا. بے شک گناہ کی تخلیق اللہ کی طرف سے، جتنی مخلوق ہے، چاہے گناہ ہو، چاہے نیکی ہو، چاہے جو کچھ بھی اعمال ہوتے ہیں، سارے بھی اعمال بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کے، یہ کہیں سے تو نہیں آگے، ہمارے وجود سے تو پیدا ہو گئے نا. ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کی مخلوق ہی ہے گناہ اور نیکی اور کفر. جو معتزلہ اور ایک جو فرقے ہوتے، چند گمراہ فرقے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کو اختیار نہیں ہوتا، جو گناہ کر لے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک کسب کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ نے تخلیق تو فرمائی ہے ساری کائنات کی مخلوق کی، لیکن اللہ تعالیٰ کفر کو اور گناہ کو پسند نہیں کرتے. ایک ہوتے ہیں اللہ کی تخلیق اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس چیز سے کہ تم گناہ کرو. تمہیں کسب ارادہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ارادہ اختیاری ہم نے پڑھ لیا ہے نا آلریڈی کہ انسان کے پاس ارادہ ہے. آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، گناہ ہے اور نیکی ہے. آپ گناہ کو اختیار کر سکو، نیکی کو اختیار کر سکو، دونوں کا ارادہ آپ کے پاس ہے. لیکن اگر آپ گناہ کو اختیار کر رہے ہو تو یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے اس میں کہ تم گناہ کو اختیار کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی خوشی ہوگی، اللہ کو خوشی ہے تبھی تو اللہ نے پیدا کیا نا گناہ کو، ورنہ گناہ پیدا ہی نہ کرتے. ایسی بات نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ وہ اس کو تمہارے لیے شکر کو پسند کرتے، یعنی ایمان کو جو تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ پسند کرتے. بے شک گناہ کے کام کو بھی اللہ نے ہی بنایا. تو ہمارے اندر کسب ہے، ہم کمانے کی ہمارے اندر اختیار دیا گیا. کسب ارادہ جو ہوتا ہے آپ کے پاس اختیار ہے، اسی وجہ سے جزا، جب اختیار دیا جاتا ہے تبھی جزا اور سزا بھی دی جاتی. اختیار ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کو جزا اور سزا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. دنیا میں تو کچھ بھی کر لیں کہ اس نے کہا تھا میں نے کر لیا، اس نے کہا تھا میں نے کر لیا، لیکن آخرت میں ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے گا. اور پھر اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بوجھ اٹھانے کی جو سمجھ ہے وہ ہمارے اوپر کھولے، اور ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے جا کے قیامت میں. دنیا تو ایسے ہی گزر جائے گی، صبح ہوگی شام ہوگی. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یہاں پر بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب انسان کو جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، اور جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ آیت تو ہمارے وہ پکا چسپا بیٹھ جاتی ہے. پریشان ہو کے بستر پہ پڑتے فوراً اللہ یاد آ جاتے ہیں. اچھے ہو گئے تو پتہ نہیں نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ظہر ابھی پڑھوں گی، بچوں کو کھانا دے رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، سارا ہوتے ہوتے عصر کی اذان ہو جاتی ہے. سب سے پہلے بھول گئے اللہ کو. اور جب بیمار تھے اذان کے ساتھ مصلی پہ، اور مصلی پہ ہی بیٹھے رو رہے اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے.
ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا. اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. یہاں پر یہ چلیں ٹھیک ہے کافروں کے بارے میں ہو جائے گا کہ پہلے تو اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اللہ کو پکارا, اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا, تو وہ اللہ کو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ وجعل للہ اندادا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا دیتا ہے, لیضل عن سبیلہ, تاکہ بھٹکا دے اس کو اس سے اس کے راستے کو, جو دوسرا بندہ اس پہ لگا ہے اس کو بھی بھٹکا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے, یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کوئی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ بھیجے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. امن ہوا قانت, یہ آیت نمبر 9 ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ عبادت کرنے والے جو ہوتے ہیں رات رات بھر عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے. گمراہ اور ہدایت پہ چلنے والے ایک برابر نہیں ہو سکتے, اور راتوں میں عبادت کرنے والے, سجدے کرنے والے, کھڑے رہنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے, جو کہ اللہ سے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے. جو پیچھے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے مقابلے میں یہاں پر فرما دیا. اس کی تفسیر ہم نے بہت ڈیٹیل سے کی تھی, میں صرف ترجمے کر کے جا رہی ہوں, جہاں ضرورت ہے وہاں پر اتنا ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اب یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم, سبحان اللہ, دیکھیں پھر سے آ گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے, اور خدا کی زمین وسیع ہے, صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. کتنا ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر مومنوں کے اوپر, اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اب وہاں پر ہجرت کرنا ہو اگر تو کیسے جائیں گے؟ اگر تنگ کیا جا رہا ہے, عمل نہیں کر پا رہے ہو تو ٹھیک ہے زمین چھوڑ کے جاؤ. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, اللہ سے ڈرو. اگر تمہارے اعمال کی محافظت کے لیے, تمہارے ایمان کی محافظت کے لیے جانا پڑ جائے, جیسے اصحاب کہف گئے تھے, تم بھی جاؤ. جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتا ہے, قربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کی زمین وسیع ہے, صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. میں نے اس کلاس میں بہت ڈیٹیل سے صبر کرنے والوں کا بتایا تھا. اللہ آپ لوگ سن لیا کریں آیتوں کے حساب سے. قل انی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے ایک ساتھ ترتیب چل رہی ہیں قل کے ساتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کہ ہماری طرف ہمیں ہی نصیحت کی جا رہی ہیں کہ دین کو دیکھیں, پھر سے یہاں پر آ گیا مخلص اللہ الدین, خالص کر کے اس کی بندگی کو, یعنی کہ اللہ کے لیے خالص کر کے, دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اس میں ریا نہیں ہے, دنیا نہیں ہے, دنیا کی خوشی نہیں ہے, دنیا کا دکھاوا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جو کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ورنہ عبادتوں کو زائل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. انسان نیت کر لے بس. عبادتوں کو عادتوں سے بدلنے والی چیز, درمیان میں فرق کرنے والی چیز نیت ہوتی ہے. بھوکے رہیں صبح سے شام تک, آپ کو ایکسرسائز کرنے کا ثواب مل جائے گا. نیت روزے کی کر لیں, اجر مل گیا اس کا. نماز کی حیت بنا کے پوری نماز پڑھ لیں, ایکسرسائز کا ثواب مل جائے گا. ایکسرسائز کا ثواب کیا, باڈی کے لیے فائدہ مند ہوگا. نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, شرائط کے ساتھ میں آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. کسی کو پیسہ دے رہے ہیں, کسی کو بھی دے رہے ہیں, آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں دے دیں, ٹھیک ہے بھائی, آپ انسانیت کے ناطے دے دیں, اللہ کی رضا کے لیے دے دیں, وہ کئی گنا بڑھ گیا. صدقے کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے خوب بڑا چڑھا کر بہت ساری جگہوں میں بتاتے ہیں ایک دانہ ہے, اس میں سے 100 بالیں نکلے, ایک بالے کے 100 دانے, ایسی ایسی پیاری پیاری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب بڑھا چڑھا. اچھا, یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں نا دنیا میں, ایسے نہیں ہے آپ کو دیا گیا اور بدل آپ کو, وہ بڑھتا ہی رہتا ہے قیامت تک. سبحان اللہ. وہ امیر تو آگے فرمایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم ہو جاؤں. یہ آیتیں بہت تشریح والی ہیں, اس کو ضرور سنیں, بہت پیاری آیتیں ہیں یہ, اور بہت ہی بیسک اصول بتا دیے گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سارے بیسک اصول بتا دیے کہ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. اور آگے اور کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. یہ چوتھی بار آ گیا یہاں پر دین کو خالص کرنا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو, یہی کھلا دیوالیہ ہے.
بہت ہی سخت آیت تھی، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ خاسرین کون ہیں اور کیوں خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ. فَعْبُدُوا، بس تم عبادت کرو، ما شئتم، جو تم چاہتے ہو، من دونہ، اس کے سوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا بنائیں. لہم من فوقہم ظلل من النار، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان پر آگ کی چھتریاں ہوں گی. یہ لوگ جو دنیا میں خسارہ اٹھانے والے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے، چاہے بت پرست ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، وہ سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت ہی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. ہمیں نے بتایا تھا طبق کے بیچ میں ہو جائیں گے وہ لوگ، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، یا عبادی فاتقونی. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا یا متکلم ہوتا ہے یہاں پر، یا عبادی، اے میرے بندو. دیکھیں کتنی شفقت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر رہے کہ اے بندو بس میرے کہاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے اپنے میری کہتے ہیں نا کوئی چیز میں، اس میں خود ایک انسیت آ جاتی ہے نا. جب آپ کے پاس کوئی چیئر رکھی ہوتی ہے، آپ کا یہ چیئر ہے، بس اب یہ کہو میری چیئر ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ میں ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہر گنہگار سے کرتے ہیں، ہر کافر سے، ہر اس سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرنے والے ہیں. اگر قیامت میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں مظلوم اپنا اگر فریاد لے کے چلا جائے تو اس کے لیے عدل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کوئی چیز بھی اللہ کے اوپر ہم جذبہ نہیں کر سکتے کہ ہاں اللہ ایسے ہی کریں گے، اللہ کو ایسے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفات کے خود خالق، اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات، عدل اللہ کا صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عدل کریں گے. تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ جب میں عدل پہ آؤں گا تو ہر چیز کا حساب لوں گا. جب میں مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے عیبوں کو پردے ڈال کے چھپا دیں، لیکن اگر ہم اپنے گواہ بنا لیں گے تو پھر وہ گواہ آ جائے گا وہاں پر پوچھنے کے لیے، اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمانے کہ یا عبادی فاتقونی، مجھ سے ڈرو. والذین اجتنبوا طاغوت، یہاں پر ہم نے طاغوت کا بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. طاغوت سے مراد کہ ہر وہ بت جو انسان نے اپنے خود ساختہ بت، اس کے اندر ہماری اپنی نفس بھی آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی بشارت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو. یہاں پر آگے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر لا مطلب کہ آگے کنٹینیوشن آیت کا ترجمہ چل رہا ہے. فبشر عبادی، پس آپ خوشخبری دے دیجئے میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو سنتے ہیں. یہاں پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ سننے سے کیا مراد ہے، قول سے کیا مراد ہے، کہ کون سی بات سنتے ہیں پھر پیروی کرتے ہیں. احسنہ، کہ احسن کلام سے کیا بات ہے، کیا چیز مراد لی گئی ہے. اس کی تفسیر ضرور سنیے گا آپ لوگ، اگر بھول گئے ہوں کسی کو تو میں یہاں پر اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں جاؤں گی. جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یستمعون میں طلب کے ساتھ سننا، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھ کے طلب کے ساتھ سن رہے ہیں بات کو. جب انسان طلب سے سنتا ہے نا تو وہ آدھے عمل پہ خود اتر جاتا ہے. طلب ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اولئک الذین، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت نمبر 18 میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہیں اور یہی دانش مند ہیں. اس کے اندر ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی وہ کر لیا تھا کہ وہ پہلے سے ہی اس کے اوپر رہتے تھے، دین حق کو ماننے والے تھے. یعنی طاغوت کا وہ کوئی اور چیزوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی سنتے سب کی تھے لیکن مانتے وہی تھے جو ان کے بہتر چیز ہوتی تھی اسی کو اٹھا لیتے تھے وہ. اور جیسے کہ پہلے بھی وہ راہبوں کے ساتھ میں ہوتے تھے اور پھر بھی ان کی نہیں سنتے تھے. اللہ کی وحدانیت کو وہ شروع سے مانتے تھے. اس کے یعنی شان نزول تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے لیے ہی آئے تھے. کہ سورہ زمر میں ایسے نہیں کہ خاص شان نزول کوئی خاص وقت کے لیے ہے، بس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آگے کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بہت سخت آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو. کیا آپ اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو. یہاں پر آگ میں گر چکا ہو سے مراد یہ ہے کہ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اتنا پکا ہو گیا اس کا فیصلے کا عذاب ایسا ہے گویا کہ وہ عذاب میں ہی پڑا ہوا ہے. جو
اتنے بار سمجھانے کے باوجود انسان جب نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ایسی تھی، وہ تڑپ کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں فرما رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا غم نہ کریں، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم، اپنے رب کا، لہم غرفن، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں اب سب کا دل اب نرم ہو چکا ہے نا، آیتیں پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے کہ جب ایک مومن بندہ ہوتا ہے، جب وہ اس طرح کے عذاب کی آیتیں سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، رونہار ہو جاتا ہے وہ بندہ، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ البتہ وہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، بالا خانے جو ہوتے ہیں نا، غرف، یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے غرف من فوقها غرف، ایک منزل پہ دوسری منزل، اس طرح سے بلڈنگ، ملٹی فلور بلڈنگ، ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگز جو ہوتے ہیں بنی ہوئی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ یہ آئے جو ہے نا، وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں جاتے، کبھی بھی آپ کو دعا کرنی ہوتی ہے نا، یہ آیت کا ٹکڑا ضرور پڑھ لیں، وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ کے وعدے ہم نے پڑھے ہیں، یا اللہ آپ تو کبھی وعدوں کے خلاف نہیں جاتے، ہماری مرادوں کو پوری کر دیں، ہماری دعاؤں کو سن لے، آپ نے وعدہ کیا۔ یہ بہت ہی پیاری سی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کا ہی وسیلہ دیں۔ یہاں پر آیت نمبر 21 میں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں یعنی جو چشمے ہوتے ہیں فسلکہ، پھر چلایا اس کو، ینابیع فی الارض، سبحان اللہ، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس کے اندر کہ کس طرح سے پانی نیچے چلتا ہے، زمین کے نیچے جو چلتا ہے اسی کو بتایا جا رہا ہے، اتنا پیارا آیت ہے یہ، سبحان اللہ۔ پھر چلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چلایا ہے کہ سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں، یعنی زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، زمین کے اندر جاری کیا، پہلے تو زمین کے اوپر بہتا ہے، سبحان اللہ۔ پرمیبل اور امپرمیبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے اندر جذب ہو جاتا ہے، وہ دونوں لیئرز، اور اندر جا کے پھر اندر بھی بہتا رہتا ہے پانی، اور پھر کہیں چشمے کی شکل میں نکلتا ہے، کہیں بورول مارو تو فوارے مار کے نکلتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیمس اب بنے ہیں، پہلے تو ڈیم سسٹم تھا نہیں، سمندر ہوتے تھے جس میں پانی کھارا ہوتا تھا، سمندر میں پانی کو خراب کرنے سے بچانے کے لیے پانی میں کھار پن بڑھا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو جانور مرتے ہیں آپ تو نہیں نکالتے نا اس کو، وہ وہیں پر رہتے ہیں، وہیں سڑتے ہیں، مرتے ہیں، گلتے، تو سمندر جا کے ایک بڑا کیسے بن جانا چاہیے تھا نا، گندا ایک وہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا ہے، تو وہ کھارا جو ہے وہ کھارا پن سمندر کی کو پاک رکھنے کی مدد کرتا ہے، اور جو ندیاں بہتی ہیں اس کا جاری رہنا اس کو پاک رکھنے کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ ندی جب جاری ہوتی ہے، سبحان اللہ، ندی ہوتی ہے نا پاک کرنے والی ہوتی ہے، خود پاک ہوتی ہے، اس کو کون پاک کرتا ہے؟ ندی کے اندر آپ کچرا ڈال دیں، وہ بہتے بہتے پاک ہو جاتی ہے، اس کا بہنا خود جو ہوتا ہے، اس کی جو انرجی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کائنیٹک انرجی فارم ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ سارا جو ہوتا ہے وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی جو ہوتا ہے نا وہ پاک نہیں رہ سکتا، اگر وہ کھارا بھی نہیں ہے اور میٹھا پانی ٹھہرا ہوا، پونڈز میں جو پانی ہوتا ہے، لیکس میں، وہ گندا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی دماغ لگانے کے لیے کام نہیں رکھا، ڈیم سارے نیچے ہی بنا دیے اور اس کو بھی جاری رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی لیے پھر اس نے پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتے ہیں، پانی ہے آپ کو بور چاہیے نکال لو اللہ میاں کے خزانے میں سے نیچے سے، پھر کھیتیاں نکالتے ہیں جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، ترجمہ اتنا لمبا ہوتا ہے نا لیکن عبارت بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ زرعن مختلفاً الوانہ رنگوں کو کہتے ہیں، ثم یہیج، پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اسے بھبک اٹھتی ہیں، پھر فتراہ، تم دیکھتے ہو کہ اس کو مصفرن، سبحان اللہ، ایک دم زرد ہو جاتی ہے، وہ سوکھی پھوکی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں ثم یجعلہ حطاما، اس کے بعد میں اس کو ریزہ ریزہ کر کے، پھر ان فی ذلک، ریزہ ریزہ ہو کے اڑایا نہیں لکھا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ریزہ ریزہ کر کے کیا ہوگا؟ دوسری آیتوں میں بتایا کہ ریزہ ریزہ کر کے ہم اڑا دیتے ہیں، ہوا اس کو یہاں سے وہاں اڑا کے لے جاتی ہیں، وہ دوسری آیتوں میں، یہاں پر بس جہاں جتنی بات بیان کرنی ہوتی ہے اتنی بیان ہے، یہاں پر اتنا ہی ہے بس، ان فی ذلک، اس کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، عقل والوں کے لیے، اولو الالباب، عقل والے، علم والے، آپ دیکھیں یہاں پر بہت جگہ پر علم والے، عقل والے، تدبر کرنے والے، ہر قسم کے ورڈز آئیں گے، سبحان اللہ۔ میں بلکہ نا اس کی تلاش میں ہوں، میں کوئی مفسرین یا ہمارے جو کوئی بڑے علماء ہیں ان سے پوچھوں گی کہ ایسے ایسے الفاظ الگ الگ کیوں آئے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے عقل والے، تو سبھی کو عقل ہے نا، اولی الالباب کہیں کہا، حالانکہ ترجمے میں آپ عقل والے آئیں گے، کہیں عقل والے، کہیں علم والے، کہیں تدبر کرنے والے، الگ الگ چیزیں آئی ہیں، میں اس کو ضرور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس بات کو کھولے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہیں نہ کہیں مل جائے گی ضرور یہ چیز
یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، اب بلکہ اس میں بھی ہے آپ کو جو میں نے شیئر کیا ہے اس کے اندر، ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جانا۔ آگے آیت نمبر 22، افمن شرح اللہ صدرہ، بے پیچھے کیا ہوا تھا؟ زمین کا پھٹنا، اس میں سے پانی باہر نکلا، بور کرتے ہیں نا، زمین پھٹتی ہے، اب پھر چھوٹے چھوٹے ذرات میں سے پانی پسیج کے، وہ کیا کہتے ہیں، پانی جو ابزارب ہو کے جذب ہو کے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں باریک باریک پھٹی ہوئی ہے نا زمین، تبھی تو اندر گیا پانی۔ پھر بیج ہے، زمین کا پھٹا، اس میں سے بیج نکلا۔ یہ پھٹنے کی جو چیزیں پیچھے بتائی نا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے بتا رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا انسان کو، موٹا موٹا بھیجا ہے انسان کا، سب کو سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے کہا، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اس نور کے اوپر چل رہا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر نہیں بتایا، میں یہاں تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شخص کا جس کا سینہ کھلا ہوا ہے اور وہ اسلام پہ چل رہا ہے اور وہ نور کے اوپر چل رہا ہے، اپنے رب کی طرف سے نور۔ اصل اسلام کیا بتایا کہ اسلام ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے، اور وہ اس نور پہ چل رہا ہے، تو کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ یہ جملہ کہیں نہیں ہے، دیکھ لیں آپ، صرف یہاں پر بتا دیا کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہوں۔ جب اللہ کی بات کہی جاتی تھی ان کے دل سخت ہو جاتے تھے۔ قاسیۃ القلوب ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو اس گمراہی سے بچائے اور ہمارے دلوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے، اور ہمارے اندر جو اسلام کا نور ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا۔ بے شک ہم چل رہے ہیں، ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے، جو اسلام کا نور ہمارے اندر ہے ہم سب اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاسیۃ قلوب سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس کے دل سخت ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمائے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ پہلے کیا بتایا؟ اسلام کا نور۔ اب چلیں گے کون سے راستے پر؟ آگے فوراً آیت کی کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا متشابہن کا بھی بتایا تھا ڈیٹیل میں، مثانیہ کا بھی بتایا تھا، دہرائے جانے کا بھی اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ سننے کے بعد میں اب آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تقشعر میں شامل فرمائے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری جلدوں کے، ہماری جو کھالیں اس کے اوپر کے رونگٹے کھڑے ہو جانے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے، آمین۔ کہ جب قرآن اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، بھلے ہمارے کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو ایک دم سے ایسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، گوز بمپس جس کو ہم بولتے ہیں، چمڑی کے نیچے، بال کا نیچے جو چمڑی ہوتی ہے نا، رونگٹے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی ہے، تقشعر منہ جلود الجلود، تو یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کانپ اٹھتی ہیں اس سے کھالیں، تو وہ ایک گوز بمپ اڑ جاتا ہے انسان کے بال کے نیچے کی ایک دم۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ لوگ کو بھی پڑھتے ہیں ایک دم، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یخشون ربہم، ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا خوف نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسی محبت بھرا خوف۔ یہ خوف ایسا نہیں ہوتا کہ ڈر رہے ہیں اللہ ماریں گے، یہ محبت بھرا خوف ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی محبت عروج پہ آ جاتی ہے، اتنی، یعنی کہتے ہیں نا موجیں انسان کے اندر، ایمانی موجیں ایسے جوش مارتی رہتی ہیں کہ اس کا قلب بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جب وہ ڈرتا ہے تو اس لیول کا ڈرتا ہے کہ وہ محبت میں ڈرتا ہے کہ وہ پھر نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ پولیس والا دیکھے گا تو مارے گا، اندھیرے میں کون دیکھ رہا ہے، کر لو جو کرنا ہے گناہ۔ لیکن اس وقت انسان اس رب سے ڈرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کے سامنے گناہ کرنے سے۔ تو اس وقت کے جو گوز بمپس ڈر اٹھتے ہیں نا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ یہاں پر پیچھے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا دل، سینہ کھل جائے ایمان کے لیے، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی محبت اترتی ہے، سبحان اللہ۔ ثم تلین، پھر یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اصل ہدایت یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کھول کر ہر چیز بیان کرتے ہیں، انسان کو کہیں کچھ سمجھ نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔
آپ سوچیں یہاں پر اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنی پیاری آیت کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں. فمن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. تو یہاں کیا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جبریہ کا، جو فرقہ جبریہ کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا، وہ یہی پر عقیدہ ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. افمن یتقی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے، قیامت کے دن کی عذاب جب آتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے چہرے کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لاتے ہیں یا پھر اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں. اگر ہاتھ بندھے ہوئے تو قیامت میں ان لوگوں کے ہاتھ پیر سب بندھے ہوں گے تو وہ اپنے چہرے سے عذاب کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو، کیا برا حال ہوگا اس شخص کا. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو جو تم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں پر یہ چکھوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز دی جا رہی ہے. اس کو عموماً کیا کیا جاتا ہے، کوئی چکھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے ذوقوا میں چکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اچھی چیز چکھتا ہے کوئی انسان. کوئی کہے گا کہ آگ کو چکھے دیکھو، لیکن سخت تنبیہ جب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو بس ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اب چکھو اس چیز کو جو تم کمائی کرتے تھے. اس کا مطلب یہاں پر ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے وہاں پر خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھیں، ماں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا بچے کو جب سزا ملتی ہے. تو اسکول سے بچہ پٹائی مار کھا کے آتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں بیٹا تم نے شرارت کی تمہیں سزا ملی. تو کیا ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت میں؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ تم کمائی کرتے. کیا کمائی کی تھی؟ اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں دنیا میں کہ کمائی کا اختیار دیا. اچھا بھی ہے برا ہے. کیوں جب ہم برے کی طرف قدم رکھتے ہیں تو فرشتے کھینچتے رہتے ہیں مت جاؤ. ضمیر ہمارا کہتا ہے غلط راستے پہ جا رہے ہو پلٹ آؤ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو. پھر بھی چلے جا رہا ہے بندہ. تب جا کے کہا رہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے نا. کذب الذین من قبلہم، آیت نمبر 25 میں ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. تو یہ جو کہا گیا کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب کہاں سے آیا تھا؟ وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک دم اچانک سے عذاب آ جاتا ہے. تو جہاں سے انسان گمان نہیں کر سکتا عذاب اسے وہاں سے آ کے پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے اچانک کے عذابوں سے محافظت فرمائے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا آیت نمبر 26 میں، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. دنیا میں مرے کیسے؟ عذاب سے. جب تک رہے کس ابتلا میں رہے؟ عذاب کی ابتلا میں رہے. پھر موت کے وقت بھی ان کو کیا ہو گیا تھا؟ عذاب کی موت آئی تھی. پھر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا سخت ترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش یہ لوگ جانتے. اب دیکھیں کاش یہ لوگ جانتے جب کہا جا رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے کہ ان کے لیے کون سا عذاب انتظار کر رہے ہیں آخرت میں. وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. وہ سوچ رہے کہ ہم مریں گے تو اس سے اچھی جگہ جائیں گے. عذاب کس بنا پہ کر رہے ہیں؟ دنیا میں انسان بے باک ہو جاتا ہے نا، بڑا شیر بن کے گھومتا ہے. کسی کو دھوکہ دے کے بڑا خوش آ کے کہتا ہے، رشوت کھا کے آگے بڑا خوش. کس غریب کی جیب سے رشوت لے کے آیا ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے لو کانوا یعلمون، تو کہ کاش کہ یہ جان لیتا کہ وہ کیا کما رہے ہیں اپنے لیے، کہ اس کے لیے کیا چیز تیار کی گئی ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے. دیکھیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں. من کل مثالیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، نصیحت پکڑیں وہ. پھر بھی انسان اتنی غفلت میں بیٹھا ہے کہ اس کو فکر ہی کچھ نہیں ہے. قرآن عربی، قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں. کوئی ایسے نہیں ہے کہ عوج ہوتا ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہوتا ہے. جس سے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے آپ نے اس میں کوئی خامی نکال لی ہے. اس کی بات مسلم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب آئے گا تو آئے گا ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ تمہاری منزل ہوگی، تو وہی ہوگی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. انجام اللہ تعالیٰ جہاں سے انسان شروع کرتا ہے نا اپنا کام، وہیں سے انجام پتہ چل جاتا ہے. تم نے یہ راستہ لیا تو اس کا یہ انجام ہے، یہ راستہ لے گا تو یہ انجام ہے. ہر چیز کا انجام اللہ نے بتا دیا. تو اب انجام سے بے خبر ہو کے ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں.
تب اللہ تعالیٰ نے تو سب کا اختیار دے دیا، ٹھیک ہے تم جو کرنا ہے کرو، پھر جاؤ وہاں پر جہاں تم نے اپنی منزل اپنے ہاتھوں سے چنی ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے آقا ہے، وہ دونوں آپس میں بڑے جھگڑالو آقا ہیں ان کے، اور وہ انسان جو ہے وہ بہتر ہے وہ غلام، یا پھر وہ غلام بہتر ہے جس کا ایک ہی آقا ہے اور وہ بھی اس کو ہمیشہ اس کا ہر چیز کو پوری بھی کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کجخلق یعنی بہت برے اخلاق کے جھگڑالو لوگ ہیں، آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں نے آپ کو دیا تھا مثال، آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ انسان جو ہے، انسان اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہوں گے تو پھر انسان کو یہ ہوگا کہ وہ اختیار بھی اس کا ایک ہی کی اطاعت کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے بہت سارے لوگوں کی اطاعت کر رہا ہے اور ضرورت کے وقت میں وہ ان کے بت جو ہے ان کی ضرورتیں کوئی پوری بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بت اگر ضرورت پوری کر لے تو چلو بہت اچھی بات ہے بھائی، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں اور جھگڑ بھی رہے ہیں، تو میرا پہلے کر تو میرا پہلے کر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر ایک ہم نے واقعہ کرا تھا کہ وہ لوگ ان کو رہتا تھا کہ امید کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو ان کے ساتھ ہی سب ختم ہو جائے گا، دین ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، تو ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اگر یہ تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں انہم میتون، اگر وہ تمنائیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد میں سب اسلام ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، تو آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، بے شک ان کو بھی دنیا سے جانے کا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ اختصام، یہ جو جھگڑا ہوگا ان لوگوں کا کس کے درمیان ہوگا، قیامت کے دن کون کون حاضر ہوں گے اور ان کے درمیان میں جھگڑا کیسا ہوگا اور فیصلہ کیسا ہوگا۔ اور اس کے وقت میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ ہر ظالم اور مظلوم کی عدالت لگے گی، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا اس کی ریکارڈنگ میرے خیال میں نہیں ہو پائی تھی، جو ریکارڈنگ میں ڈسٹربنس ہو گیا تھا، پھر میں نے جب دوبارہ ریکارڈ کیا تھا تو اس میں وہ پوائنٹ نہیں لی تھی کیونکہ سائز بڑھ گیا تھا۔ تو اس میں یہ بھی تھا، میں آپ لوگ کو دوبارہ سے جنہوں نے نہیں سنا ان کو بتا دوں گی کہ ایمان جو ہوتا ہے یہاں پر ایمان کا وہ نہیں ہوگا، کسی کو دیا نہیں جائے گا، آگے کی آیت میں میرے خیال میں وہ یہ اسی میں ہے کہ انسان جب ظالم اور مظلوم کا فیصلہ ہوگا تو مظلوم آئے گا اور ظلم جب کرے گا انسان اس کو اس کا مقدمہ ہوگا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ میں۔ تو اگر ایک انسان ظالم نے کسی مظلوم بہت ظلم کیا ہے تو سب کچھ دے دیا جائے گا، پھر اس کے گناہ گار کے جو مظلوم کے جو گناہ ہیں اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے ظالم کے، اور پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ جو دینا لینے کا جو چکر چل رہا ہے نا مقدمے میں، تو کیا اس کا ایمان بھی اس کو دے دیا جائے گا؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان نہیں دیا جائے گا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں دی جائے یعنی کسی کے گناہ کے بدلے میں اس کے آپ کی نیکیاں دیتے دیتے آپ کی نیکیاں ختم ہو گئے تو آپ کی ایمان اٹھا کے اس کو دے دو اور اس کا گناہ لے کے اس کا کفر آپ کے سر پہ ڈال کے جہنم میں پھینک دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جو گناہ گار ہوگا، نیکیاں ختم ہو گئے تو اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا ختم کر کے، پھر وہ ایمان کی وجہ سے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے ایمان بہت اہم چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ پھر اس شخص سے، آیت نمبر 32 ہے، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ اس کی بھی آپ لوگ بلکہ اس کا نا آپ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے ڈیٹیل میں، بس یہی ہے کہ کون اس کے اندر جو جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلائے سچائی کو۔ یہاں پر جب دین کا آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لانے کی باری تھی اس وقت بھی، اور جو کچھ بھی کلام کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے کلام ہے، اللہ کے رسول ہے، سب کو جھٹلا دیا۔ تو اس نے خود اللہ پہ جھوٹ باندھا، یہ کہ بتوں کو بنا لیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا سب کا استہزاء کیا تھا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، جہنم میں ان لوگوں کی کمی ہے، چلو ٹھیک ہے لاؤ، بہت میری جہنم تو بہت بڑی ہے۔ والذی جاء، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے۔ جنہوں نے جھٹلا دیا ان کا ٹھکانہ جہنم میں بہت جگہ ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آئے یعنی انبیاء جو ہیں، نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء جو سچائی لے کے آئے اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، صحابہ ہے سارے جو سچ مانتے تھے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں، یہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا کیا ہوگا؟ انہیں اپنے رب کے ہاں سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ سبحان اللہ، اس کو تو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ وہ چاہتے ہیں سب کچھ ملے گا وہاں پر، بچنا تو گناہوں سے ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا،
سبحان اللہ. دیکھیں تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بتوں کو توڑتے وقت یہ لوگ ڈراتے تھے کہ ہمارے بتوں کو مت تنگ کریے، مت ڈرائیے، مت توڑیے، ایسے کر دیں گے لوگ، عذاب دے دیں گے، وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. آپ یہ آیت ضرور پڑھیں جب بھی کوئی پریشانی کا وقت. میں اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں، میں مفسرین کا نہیں کہہ رہی ہوں. آپ کی جو کلام پاک سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. تو آپ جب بہت پریشان ہو نا ضرور پڑھیں الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ پھر آپ خود ہی کہیں بے شک یا اللہ آپ کافی ہیں میرے لیے، آپ کافی ہو جائیں میرے لیے، آپ میرے کارساز ہو جائیں، آپ میرے وکیل ہو جائیں دنیا کے ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک استفہام کے ذریعے سے ہمیں یقین دلا رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ میں تیرے لیے کافی ہوں اے میرے بندے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ عذاب بتوں سے ڈرا رہے ہیں، سوچیں آج نہیں ڈرا رہے عامل وغیرہ، اب ان کے اوپر اثرات ہے، ان کے گھر میں جن ہیں، ان کے گھر میں بندش ہے، آپ کی بچی کو کسی نے پکڑ لیا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے بیٹے پہ جادو کروا دیا، آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو توڑوانا چاہ رہی ہیں، اور بہو کو کہتے ہیں آپ کی ساس چھڑانا چاہ رہی ہیں، طلاق دلوا کے ماں کے گھر بھیجنا چاہ رہی ہیں. کیا تماشے بنا کے رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. اب اللہ کے کلام سے بڑھ کے کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ پڑھیں اس چیز کو جب دل میں خوف آئے. کیوں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی مخلوق میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں کچھ نقصان پہنچانے کی. اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ مجھے عذاب دے گا، مجھے جہنم میں ڈالے گا. اس کا تو کسی کو ڈر نہیں ہوتا کہ ڈرنا تو وہ بات پہ چاہیے نا. تو اسی لیے آپ کو جب بھی گھبراہٹ ہو کسی بات کو لے کے الیس اللہ بکاف عبدہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ میں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. پھر خود کہیں کہ بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ڈریں جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے سے کیوں ڈرنا، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. جتنے لوگ اللہ کے سوا کسی سے ڈرا رہے ہیں وہ سب گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یہاں پر میں نے آپ کو انتقام کی بہت تفصیل بتائی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کو ضرور سنیے گا جا کے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ. میرے تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے میرا سینہ پھٹ جاتا ہے واللہ بتا رہی ہوں. ایک تو اتنی پیاری آیتیں ہیں، اتنی یقین کی آیتیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ اس سینے کو پھٹ کے آپ اس کے اندر اتار دیں اس کا یقین ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا یقین ہمارے سینوں میں اگر اتار دیں گے نا تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا دنیا میں. اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی، اللہ سے لینے والے بھی بن جائیں گے، اللہ سے ملنے کا یقین بھی آ جائے گا. ہماری توبہ جب ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو یقین کے ساتھ توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ قبول کر رہے ہیں. اللہ سے مانگیں گے تو یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ مجھے ضرور دیں گے. بے شک کوئی چیز ہم جو مانگ رہے ہیں اس کے مانگنے میں کمی ہوگی، ہمارے لیے فی الوقت کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوگی. اللہ اگر روک کے رکھنا چاہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارے لیے ابھی کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن وہ اللہ دیں گے ضرور. یا تو وہ دیں گے یا اس سے بہتر دیں گے، یا پھر وہ قیامت میں مرنے کے بعد آخرت میں دیں گے. اور دعا ہمیشہ آسمان کی طرف جب جاتی ہیں تو آسمان سے آنے والی بلاؤں کے ساتھ چپک جاتی ہیں. وہ بلا نیچے آنا چاہتی ہیں اور دعا اس کو روکے رکھتی ہیں، اور یہ دونوں کے بیچ میں جو جھگڑا ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. تو دعاؤں کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. میں نے آپ کو جو مناجات مومن کا ہتھیار پڑھنے کے لیے کہا اس کو معمولی چیز نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں نا، یہ باتیں اللہ کر رہے ہیں. آپ اللہ سے کب بات کریں گے؟ آپ دعاؤں کے ذریعے بات کریں گے نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے کہ
حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یا تمہارے یہ جو تمہارے بت ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے ان بتوں کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے. یعنی آیت میں نے آپ کو کافی تفصیل میں بتایا تھا, ابھی تو میں خالی ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گے. بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر صرف یہی بتایا گیا, جو پیچھے کی آیت ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت نہیں بچا سکتے, اللہ مجھے بچانا چاہے تو یہ بت میرا نقصان نہیں کر سکتے. تو یہاں پر پوری کے پورا جو آ رہا ہے وہ یہاں پر یہی آ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور جو پیاری سی بات فرمائی ہے, قل حسبی اللہ, یہ بھی بہت اچھی آیت ہے. علیہ یتوکل المتوکلون. کہ آگے کیا آیت ہے 39, قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. سبحان اللہ, بہت پیاری آیت ہے. ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ, میں اپنا کام کرتا رہوں گا, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ ان کی پلاننگ چل رہی ہے وہاں پر, اپنے سرگوشیوں میں بیٹھے بیٹھے راتوں میں دن میں پلاننگ کر رہے ہیں, تکلیف پہنچانے کی, قتل کرنے کی, نعوذ باللہ ساری پلاننگ ہو رہی. فرما رہے ہیں کہ چلو تم اپنے کام کرتے رہو, میں اپنا فسوف تعلمون, تم ان قریب جان لو گے. اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے یا تمہارے ساتھ کیا کریں گے تم ان قریب جائیں. بہت بڑی تنبیہ والی آیت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا کے ساتھ کنٹینیوس ہے, من یأتیہ عذاب. آگے جو پیچھے چل رہا ہے نا یہ آیت کا کنٹینیوشن چل رہا ہے. تم جان لو گے, کیا جان جاؤ گے, کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہیں جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہیں. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا, اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آیت نمبر 42 میں وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے, اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. یہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھی. اس میں جاگتے میں 2 کنڈیشن, سوتے میں 2 کنڈیشن, وہی یہاں پر ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے. اور یہ کیونکہ آیت پڑھنے میں اور ترجمہ پڑھنے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو سمجھ آئے یا نہ آئے ممکن ہے, تو اس کی تفسیر میں ضرور ایک منٹ نکل گیا. تو یہ آپ لوگ نا اس کی تفسیر میں سمجھ جائیں گے کہ 4 کنڈیشن سے, جاگتے میں 2 کنڈیشن سے, سوتے میں 2 کنڈیشن سے. میں آپ کو صرف یہاں ترجمہ پڑھ رہی ہوں, اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو اسی آیت کا جا کے ایک بار سے پھر سے تفسیر دیکھ لیں. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے, اور اسے دوسروں کی روحیں اور اسے روک لیتا ہے, اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. موت آپ کے بازو بیٹھی ہیں, ادھر اونگ آئی ادھر گئے. یہ تفکرون جو ہے نا بہت آرام سے سوتے ہیں لوگ, نیند کی گولیاں لے کے سو رہے ہیں نا, ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, سب کے لیے بھی. تو جب ہم سو رہے ہیں تو کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے. کیا پتہ یہی نیند جو ہے ہماری موت کی بہن ہے, یہی ہمیں خدا حافظ کر کے لے کے چلی جائے. تو آگے کی آیت جو ہے آیت نمبر 33, ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کہ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے. یہاں پر ایک بہت ہی پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, دیکھیں سبحان اللہ, کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. یہاں پر ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے. ایک بار آپ لوگ اس کی ضرور تفسیر کریں, کیونکہ جو آیتوں میں تھوڑی تھوڑی سی تفصیل ہوگی میں ضرور بتا دوں گی, جو بہت ڈیٹیل ہوگی وہ آپ لوگ کو میں ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ جا کے تفسیر سن لے دوبارہ سے. قل اللہ الشفاعۃ جميعا. یہاں پر شفاعت جو ہے پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی کے پاس اختیار ہے زمین اور آسمان کا, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ پوری کی پوری آیتوں میں بہت تفصیل سے ڈیٹیل ہے, ایک بار آپ لوگ جا کے اس کو دیکھ لیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اب یہاں پر یہاں پر کیا ہے, اشمعزت, میں نے کہا کہ ان کا دل تھوڑا سا تنگ آ جاتا تھا جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تھا, تو ان کا دل بڑا تنگ آ جاتا تھا. قلوب الذین لا یؤمنون, کہ وہ بالآخرت, ان کو ایمان نہیں تھا آخرت پر, تو ان کا دل وہ نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کا. آگے کی حالت میں دیکھیں پھر جب ان کو پریشانی آتی تو پھر اللہ کو ہی پکارتے. جب
اکیلے اللہ کا ذکر، یعنی جب ان کے بتوں کے بارے میں کچھ نہیں آتا تھا تو اللہ کا ذکر جب آتا تھا تو ان کا دل بڑا تنگ ہو جاتا تھا سننے کے لیے، دل ان کے کڑھنے لگتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ یکائک بڑے خوش ہو جاتے تھے. کہ ابھی اس کی مثال میں آج کل کے زمانے میں آپ کو بتاتی ہوں، خیر آیت کا نہیں کہہ رہی ہوں. کیا ہوتا ہے، گاسپنگ ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، چغلی ہوتی ہے، تو بڑا شوق سے نیند بھاگ جاتی ہے، اور ذرا سا اللہ کا کلام کوئی بولنا شروع کر دے، فلاں سورے میں یہ ہے وہ ہے، تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ایسے ہو گیا انسان کہ نیند آنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں اسی وقت سکینہ نازل ہوتی ہیں، ساری چیزیں اسی وقت نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور بندے کو نیند آنا شروع ہو جاتی. تو اسی طرح سے کافروں کا بھی حال ہوتا ہے. اشمئزت ان کے دل سکڑنے لگ جاتے تھے کہ جب ان کے سامنے سے بات ہوتی تھی تو ان کا دل بڑا سکڑنے لگ جاتا تھا. ایک منٹ، آپ لوگ کو دیر ہو رہی ہے اگر تو آپ لوگ جا سکتے، تھوڑے سے آیتیں ہیں کمپلیٹ کر لیں. تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت، اب یہ لوگ کیا ہوتا تھا، اشمئزت یعنی ان کا دل سکڑنے لگ جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر آیا تو پھر بڑے وہ ہو جاتے تھے، لیکن جب غیر کا ذکر آتا، اللہ کے علاوہ کا کسی کا ذکر آتا تو بڑے یستبشرون، جسے اللہ کے علاوہ کا ذکر ہوتا تو بڑے خوش ہو کے وہ لوگ سنتے تھے، کیونکہ اللہ سے کچھ ان کو وہ نہیں تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض. میری اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، زیر زبر کو اللہ معاف کرے، آپ لوگ میرے حق میں معافی وہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک ہوتا ہے نا ترجمہ سمجھ آتا رہتا ہے تو زیر زبر کا ہم لوگ کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر ایسا آتا ہے. تو اللہ معاف کرے اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہو کہیں تو آپ لوگ یا تو ٹوک دیں یا پھر مجھے بتا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قل، آپ کہہ دیجئے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو یہی قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے. دیکھیں جو غیبی و شہادت ہے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو وہی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان میں، بین عبادک یعنی اپنے بندوں کے درمیان میں، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کریں. دنیا میں کئی معاملوں میں اختلاف ہو رہا ہے، عقائد میں لے کر، اعمال میں لے کر، ہر چیز میں اختلاف ہو رہا ہے. تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کب ہوگا اختلاف؟ دنیا میں اگر قرآن کے سامنے ہوتے ہوئے اختلافات دور نہیں ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں اس موقع پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، خیر میں نے آپ کو وہاں پر بھی بتایا ہے تفسیر میں بھی، لیکن بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، عقائد میں، اور بہت ساری. دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں راہ راست کے اوپر، ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر لے کے چلیے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے چلیے، کیونکہ اختلافات جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے جب انسان بھاگنے لگتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جب انسان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا تو وہاں اختلاف جگہ نہیں کر سکتے. جسے کہتے ہیں نا ایمان، یقین، اور ایمان جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، ایمان اور دلیل، ایمان بالغیب ہوتا ہے. دلیلوں سے کیا ثابت کریں گے؟ دلیل تو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن پاک میں، اس کی دلیل، اس کی دلیل، دلیل پوچھتے پوچھتے ایمان کہاں چلا جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے نا. یقین اور دلیل ایک جگہ نہیں ہوتے، ایسے ہی اخلاص اور اختلاف ایک جگہ نہیں ہوتے. ایک میان میں دو تلوار نہیں آ سکتے، اخلاص کی اور اختلاف کی. تو اپنے دل کی میان کو، یعنی اخلاص کی تلوار رکھ لیں اپنے دل کے میان میں. اختلاف جہاں آ جائے وہاں خاموش ہو جائیں، کسی بحث میں نہ پڑیں، بس دعا کریں یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ. ساری دنیا اختلافات میں پڑی ہوئی ہے، کس کو پکڑیں گے؟ ہر کوئی انسان دلیل کے ساتھ ثبوت دیتا ہے کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے، اس کے پاس بھی دلیل، اس کے پاس بھی دلیل، سب کے پاس دلیل ہے، اور سب قرآن کی دلیل لیتے ہیں، حدیث کی دلیل لیتے ہیں. قرآن کا انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے. یہاں تو ایمان اور کفر کی جنگ چل رہی ہے. اسی وجہ سے جب بھی کبھی اختلاف دیکھیں کسی بھی معاملے میں، خاموش ہو جائے کریں، اللہ سے دعا مانگے. ہم سب مستحق ہیں اخلاص کے، اور ہم سب کو چاہیے سیدھا راستہ. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا. دیکھیں اب اس کو سمجھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس لمحے سے جب کہ فدیے میں دینا پڑ جائے. زمین کے جتنی کچھ ہوگی عذاب دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب تو جانا ہی جانا. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے روز کیسے کیسے احوال ان کے سامنے پیش آئیں گے اور کیا کیا وہ لوگ کہیں گے. وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گی، لہم ان کے لیے کیا؟ برے نتائج، سیئات، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا تھا، ان کے تمام برے عمل جسم کی شکل میں ان کے پاس آ جائیں گے. وحاق بہ، اور اللہ تعالیٰ گھیر لے گا ان کو، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون،
جو وہ مذاق کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا، کہاں ہے عذاب لا کے دکھاؤ، تو اس وقت ان کو عذاب گھیر لے گا، تو وہ دیکھ لیں گے کہ کیا انہوں نے کمایا تھا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر سے یہ آیت فرمائی جا رہی ہے کہ یہ انسان پیچھے جو تھا وہ سب لوگوں کے بارے میں تھا، جب انسانوں کو تکلیف آتی ہے، یہاں پر خاص گنہگاروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہی انسان جب ذرا سی مصیبت آئے، کون ہے یہ اشمعزت جو پیچھے اللہ کے ذکر کے اوپر سے تنگ آ جاتے تھے، وہ انسان، ایسا انسان جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ، کہ یہ انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہیں تو ہمیں پکارتا ہے، ضر فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو کیا کرتا ہے، پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں نعمتاً، کوئی نعمت، منا، ہماری طرف سے، کیا سیم چیز ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ، پریشانی آئی، پہلے تو اللہ کا ذکر سننے تیار نہیں تھا، اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے تیار نہیں تھا، اللہ کی یعنی اب اس کے علاوہ جس کا ذکر آتا خوش ہو کے سنتا تھا، لیکن جب مصیبت آئی پھر اللہ کے دروازے پہ آ گیا، کیا کرنے لگا کہ، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر کیا کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا۔ کون ہے یہ، وہ سینہ تان کے چلنے والا دلیر گنہگار کفار کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو میرا علم کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ یہ آزمائش، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ تو کیا ہے، فتنہ ہے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ کیا فتنہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہر وہ نعمت جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے نا، اس کو نعمت نہ سمجھے، وہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، گھر، رشتہ دار، ہر کچھ آزمائش ہے۔ خود کفار کے لیے بھی، ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، سب آزمائش کے طور پہ گیا ہے، اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے، علم سے مل گیا، کسی سے بھی مل گیا ہوگا کسی کو بھی، لیکن آزمائش، آزمایا جا رہا ہے، ہر بندہ ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں۔ کچھ مل جائے تو شکر ادا کریں، کچھ چھن جائے صبر کریں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ کیونکہ ہم ہر کوئی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، مال دے دیا، اولاد دے دی، صحت دے دی، سب دے دیا، عزت دے دی، جہاں جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں جھک کے، آپ چلے جائیں وہاں سے پیچھے سلام کرتے ہیں، عزت کی تعریف کی، ہر جگہ آپ کی تعریف ہو رہی، عزت ہو رہی، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ آپ کا دل کیسا ہے، کیا آپ نے سمجھا کہ میں کچھ بڑا ہوں، مجھے میرے علم کی وجہ سے مل گیا، میرے اپنی کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، میرے نسب سے مل گیا، میں بڑے خاندانی ہوں تو مجھے مل گیا، میرے ماں باپ اتنے اچھے، میں بھی اتنی اچھی ہوں، میں نیکی کرتی رہتی ہوں سب سے تو مجھے ہی مل گیا، نہیں، یہ صرف آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ اس حال میں اکڑ کے چلتا ہے، کہ لوگوں کو تکبر سے گراتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اگر سب لے لیں گے پھر دیکھیں گے کہ بندے کا کیا حال ہے، کیا وہ شکر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، میں نے لے لیا تو میرے سے راضی ہے، یا میرے ہی گلے شکوے کرتے پھر رہے ہیں، یا پھر یہ کہہ دے گا کہ کسی نے جادو کروا دیا، میرا مال چھل گیا، اس نے حسد کی بھی نظر دیکھ لی، اس نے نظر دیکھ لیا، اس نے فلاں کرا دیا، اس نے فلاں کر دیا، میرے کاروبار میں دھوکہ کروا دیا۔ مخلوق کی طرف بھاگنا ہے یا اللہ کی طرف دیکھنا ہے، ہر حال میں بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ اس چیز کا سبق بہت 2 بار آیت آ گئی ہے۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کی کسی کام نہ آیا۔ قد قالها الذین من قبلہم، کیا کہا تھا لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے، کہ یہ کچھ جو کچھ بھی ملا ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری صلاحیت کی وجہ سے، ہمارے ہمیں ہی مل گیا، بس ہماری اپنی وجہ سے ملا ہے، یہ کوئی اللہ نے نہیں دیا ہمیں۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ آگے کیوں کام نہ آیا، کب کام نہیں آتا، جب اس آزمائش کو آپ نے میٹیریلائز کر کے نیکی نہیں کما لی تو وہ آزمائش ضائع ہو گئی۔ آزمائش تو سبھی پہ آتی ہے، مال لے کے بھی آزمایا گیا، یہ تو خیر میں کفار کا کہہ رہی ہوں، ادروائز بھی کام کب نہیں آتی، آزمائش سے آپ گزر گئے لیکن وہ چیزیں کام نہیں آئی آپ کی، تو جب آپ نے اس تکلیف کو یا اس راحت کو نیکی سے نہیں ٹرانسفر کر لیا، آپ نے بدل نہیں لیا تو ختم، وہ تو آ کے چلی گئی، وقت تو گزر گیا، موت آ گئی دروازے پہ کھڑے ہو کے، چلو بھائی کیا کمایا، چلو لے کے اپنی کمائی، خالی ہاتھ بیٹھے۔ آج تکلیف کے وقت میں ناشکری کی اور مال آ گیا خوشیوں کے وقت میں تکبر کیا، دونوں حالتوں میں گناہ کمایا، اپنی کمائی کا پوٹلا لے کے ہم جا رہے ہیں دنیا سے، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا کمایا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ والذین ظلموا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہمیں عاجز کر دینے والی نہیں ہے، یہ لوگ کی جو بھی ہے جو کرنا ہے کرو، تمہاری اپنی کمائی ہے،
گنہگار تو جو کر کے چلے گئے انہوں نے اپنا حصہ پا لیا، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنا حصہ ضرور پائیں گے۔ سیصیبہم، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، ان قریب پہنچے گی ان کو سیئات، سزائیں یا برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ سے کماتے ہیں نا ہم، یہ ہماری پوری کی پوری ذات ہے، یہ ہماری کمائی۔ آنکھ سے کما رہے ہیں ہم، کان سے کما رہے ہیں، زبان سے کما رہے ہیں، ہاتھ سے، پیر سے، دل میں آنے والے خیالوں سے بھی، یا تو ہم نیکی کما رہے ہیں یا برائی کما رہے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں آنکھ سے کیا کما سکتا ہے انسان؟ کسی کو اتنی تیز ترار نظر سے دیکھا ہے کہ اس کا دل ٹکڑے ہو کے چیرا گیا، آپ نے کیا کمایا؟ کسی کو بہت شفقت کی نظر سے دیکھے، کوئی دیکھو ہاسپٹل میں بیٹھا ہو پریشان ہوتا ہے، یہ آیت سے ضمن میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو کسبوں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جب انسان کوئی پریشان ہوتا ہے، آپ نے بس ایسے ہمدردی سے دیکھا، وہ آپ کو کبھی ہوتا ہے نا، نظر سے نظر ملتی ہے، اور کوئی عورت بیچاری پریشان ہوتی ہے، آپ اس کو ایک محبت بھری، شفقت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے، وہ نظر سے ہی آپ کو شکریہ کہہ دیتی ہیں، آپ بھی نظر سے ہی اس کی پریشانی ظاہر کر لیتے ہیں۔ یہ کیا کمایا آپ نے؟ نظر سے نیکی کما لی نا، اس کے ساتھ ہمدردی کی، اس کو تسلی ہو گئی، اس نے آپ کو تسلی بھری نظر دیکھ لیا، آپ نے کما لیا۔ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا، کمائی کیا کمائی؟ تو کان سے بھی کماتے ہیں ہم، برے کسی کے سنتے جا رہے ہیں، خواہ مخواہ کے بولنے والے کو آپ موقع دے رہے ہیں برائی کرنے کا، آپ نہ سنیں، بولنے والا کس کا، دیواروں کے سامنے بولا، اچھا جاؤ بولنے تو دیواروں کے سامنے۔ زبان سے ہم کیا کر رہا، زبان سے تو بہت اچھی کمائی ہوتی ہے، زبان کا تو چھوڑ دیں، جو ہاتھ پیر کان آنکھ کان ہے، اس سے کیا کما رہے ہیں؟ تو یہ گناہ کمائیں گے تو پھر ضرور سیصیبہم، تو ان قریب اسے جب پہنچے گی، ہر کسی کو پہنچے گی، یہ گنہگاروں کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے ہر کسی کو پہنچے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ سورہ کو ریوائز کرنے میں پھر سے ایسے ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کلاس کی برکت کو ایسے ہی قائم رکھے۔ نمبر 53 کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، یہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے سے مراد کون لوگ ہیں کہ گناہ کر کے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لیا ہو۔ اس سے مراد گناہ کرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی جان پہ زیادتی کر رہا ہے نا، بہت زیادہ گناہ کر لیا اس نے، اب کہاں جائے گا اتنے گناہ کا سزا، تو اس کو بھگتنا ہے کسی صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر لیا ہے، وہ لا تقنطوا، اس کا تو بہت ڈیٹیل ہم نے کیا ہے، پیاری سی آیت ہے، بہت پیاری سی آیت ہے۔ میں آپ لوگ جب بھی دعا کریں نا، اس آیت کا وسیلہ دے کے دعا کریں۔ بہت سارے قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہیں۔ یہ آیت سب سے بہترین آیت ہے مغفرت کی اور رحم کی پوری قرآن پاک میں۔ تو یہ آیت کا وسیلہ دے کے رمضان میں خاص طور سے آیت کو لکھ کے رکھ لیں، ہر روز اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کی، اسی آیت کے وسیلے سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی کر لیا تھا کہ سارے گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے اندر بھی ایک اور مجھے پوچھنا تھا، بلکہ ہم نے دونوں تفاسیر پڑھ لیے تھے کہ شرط ہے یا نہیں ہے گناہوں کے، تمام گناہوں کے معاف ہو جانے کے لیے شرط ہے بھی یا نہیں ہے، اور جو کفار ہوتے ہیں کیا ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، کفر کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ اگر جو لوگ اس شان نزول میں بھی ہم نے 2-3 پڑھ لیا تھا، وحشی کا بھی، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا بھی پڑھا تھا، اور مکے والوں کا بھی پڑھا تھا، اور وہ جو ایک زانی آدمی تھا اس کا بھی پڑھا تھا۔ شان نزول تو نہیں کہہ سکتے، اس سے ریلیٹڈ واقعات بیان ہو گئے۔ وَأَنِيبُوا، اور رجوع کر لو۔ اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ شرطیں ہیں 3 بیان کی تھی، شرط کہہ لیں یا پھر کوئی عمل کے لیے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی اگر تم نے ایک بار معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو کرنا کیا ہے؟ پھر رجوع کر لو اللہ کی طرف، الی ربکم اسلموا، مطیع ہو جاؤ، یعنی اللہ کے فرمان بردار ہو جاؤ، اور پھر کیا کرو یہاں پر اپنے رب اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، من قبل ان یأتیکم العذاب، کہ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ جب عذاب آ جاتا ہے نا ایک بار، پھر انسان مدد نہیں دیا جاتا۔ بہت زیادہ انسان کو اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے۔ کہ زلزلہ آیا ہے ترکی میں،
تو جب زلزلہ آیا تو نیکوکار گنہگار سبھی اس کے اندر دھس گئے. کئی ایسے فوٹوز ہیں جس میں کہ لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے, مسلوں پہ تھے, تہجد کا وقت تھا نا, وہ تسبیح والا ہاتھ باہر پڑا ہوا ہے. عذاب آتا ہے تو پھر میں تو آپ لوگوں کو عام طور پہ کہہ رہی ہوں, آیت کے اس میں نہیں کہہ رہی ہوں, عام طور پہ جب عذاب آتا ہے تو پھر مدد نہیں کیے جاتے. گنہگار تو نہیں مدد کیے جائیں گے ویسے ہی, لیکن نیکوکار بھی اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جب توبہ کر لے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا, اور پیروی کرو, احسن ما انزل الیکم, کس چیز کی پیروی کر لو, اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی بہترین پہلو کی. کتاب کے بہترین پہلو کی یعنی جو جتنے بھی اس کے اندر احکامات ہے اس کا ہم نے آلریڈی اس کی تفسیر میں بہت ڈیٹیل کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, احسن سے کیا مراد ہے, ہم نے اس کو تفصیل میں کر لیا ہے. ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے اوپر کتاب بھیجی ہے اس کے بہترین پہلو کا عمل کر لو. بعض ہوتا کیا ہے کہ اسی کے اندر کے متشابہات میں پڑ جاتے ہیں, جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں, یہاں یہ کہا یہاں یہ کہا. نہیں, قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بہترین کی طرف عمل کر لو تم لوگ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. یہ جو اصل میں کیا ہوتا ہے, عربی کی ترجمہ کبھی اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی میں عربی کا ترجمہ دیکھ کے پھر جب عربی ترجمہ دیکھنے کے بعد جب عربی دیکھتی ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہے.